بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بچے کی پیدائش کا موقع کسی بھی مسلمان گھرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا موقع ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے۔ جان لیجیے کہ 6 کام ہیں جو بچے کی پیدائش کے موقع پر ہمیں کرنے چاہیے۔ ان کاموں کا کرنا مسنون ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کون سے کام کرنا سنت ہے، یعنی نومولود بچے کے استقبال کا کیا طریقہ ہے۔ یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ نہ جاننا تو ایک الگ بات ہے، افسوس والی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان گھرانوں میں بچے کا استقبال مغربی تہذیب کے حساب سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس بارے میں اسلام ہماری مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے کہ بچے کا استقبال کیسے کیا جائے اور اسلامی گھروں میں بچے کے استقبال کا اسلامی طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لہٰذا آج اس معلوماتی ویڈیو میں یہی بتایا جائے گا کہ 6 کام ہیں جو بچے کی پیدائش کے وقت ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ 6 کام سنت سے ثابت ہیں، یہ بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ عقیقے سے متعلق بھی بہت سارے مسائل بتائیں گے جو کہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ان 6 کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچے کو نہلا کر اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھنا، تو یہ سب سے پہلا کام ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ڈاکٹر نے 3 یا 4 دن کے لیے بچے کو نہلانے سے منع کر دیا ہے تو آپ بچے کو نہلائے بغیر بھی بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اذان اور اقامت پڑھنے کے لیے بچے کو نہلانا ضروری نہیں ہے یا کوئی شرط نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ جب تک بچے کو نہلائیں گے نہیں تب تک اس کے کان میں اذان اور اقامت نہیں پڑھیں گے، لہٰذا اگر ڈاکٹر نے کسی وجہ سے نہلانے سے منع کر دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ کئی دن تک اذان ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جان لیجئے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دینی چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے الفاظ بچے کے کان میں جاتے ہیں وہ اس کے دل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی وجہ سے بچے کو نہلانا منع ہے تو بغیر نہلانے کے بھی آپ بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ دائیں کان میں اذان کہیں گے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نومولود بچے کو کسی نیک عالم دین یا کسی نیک بزرگ سے گھٹی دلوائی جائے، اور جان لیجئے کہ بچے کو یہ گھٹی دلوانا سنت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور میں جب بچے کو گھٹی دینے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر موجود کوئی بھی شخص آگے بڑھ کر یہ کام کر لیتا ہے اور گھر والے بھی خوشی خوشی کہہ دیتے ہیں کہ آئیے جی آپ آ کر بچے کو گھٹی دے دیں۔ حالانکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی فاسق و فاجر سے بچے کو گھٹی ہرگز نہ دلوائی جائے، کسی نیک شخصیت سے گھٹی دلوائی جائے، کیونکہ اس بچے کی آنے والی زندگی میں اسے دلوائی گئی گھٹی کا بڑا کردار ہے۔ کیونکہ جو شخص گھٹی دے رہا ہے تو جب اس کا لعاب بچے کے منہ میں اور اس کے پیٹ میں جائے گا تو اس کی ساری برکات اس کے اندر داخل ہوں گی، لہٰذا گھٹی دینے والا کوئی نیک شخص ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فاسق و فاجر اٹھ کر بچے کو گھٹی دے دے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے بچے لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے بچوں کو گھٹی دیتے تھے۔ طریقہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی زبان اقدس پر رکھتے، اسے اپنے مبارک دانتوں سے چباتے اور پھر اسے اپنے لعاب دہن کے ساتھ بچے کے منہ میں داخل کر دیتے، تو یہ گھٹی دینے کا سنت طریقہ ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کام ہے کہ 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈھے جائیں اور بچے کے سر پر زعفران لگانا بھی سنت ہے۔ یعنی 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈھ لیے جائیں اور اگر ہو سکے تو بچے کے سر پر زعفران بھی لگا دیا جائے، کیونکہ یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ یعنی جب 7ویں دن آپ نے بچے کے سر کے بال مونڈھے تو جتنا وزن ان بالوں کا ہے اتنا ہی وزن چاندی کا صدقہ کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔
5واں کام یہ ہے کہ 7ویں روز بچے کا نام رکھ دیا جائے، اور یقین کریں کہ اس وقت کا یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کا نام کیسا رکھیں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بچے کے لیے جو پہلا تحفہ ہے وہ بچے کا نام ہے، لہٰذا بچے کا نام ہمیشہ بہترین رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کی جانب سے بچے کے لیے یہ پہلا تحفہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نام کسی نبی کے نام پر ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے نام پر ہونا چاہیے، اولیاء کرام کے نام پر ہونا چاہیے، یعنی بچے کا نام اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر آپ موسیٰ رکھ سکتے ہیں، محمد عیسیٰ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ محمد دانیال رکھ سکتے ہیں، محمد یونس رکھ سکتے ہیں، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، یا جو بھی آپ کو بہتر معلوم ہو وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے نام یا پھر صحابہ کرام کے نام، جیسا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یا پھر اسی طرح اہل بیت کے اچھے اچھے ناموں میں سے کوئی سا بھی نام آپ بچے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کا نام ایسا رکھے جو پہلے کسی نے نہ سنا ہو، نیا اور مخلوط نام ہو، اور یہی سوچ کر وہ اچھے اچھے اسلامی ناموں کو مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ نام تو ہمارے فلاں چچا کا ہے، فلاں بھانجے کا ہے، یا پھر فلاں رشتہ دار کا ہے۔ حالانکہ یہ سوچ بالکل بھی غلط ہے، یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جو بھی اسلامی نام آپ کو اچھا لگے اسے اپنے بچے کے لیے مختص کر لینا چاہیے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی طرف سے بچے کے لیے پہلا تحفہ اس کا اچھا نام ہے۔ 6 نمبر پر جو کام کرنا چاہیے وہ 7ویں دن، 14ویں دن یا پھر 21ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے، اور عقیقہ کرنا بھی سنت عمل ہے۔ 7ویں دن کر لیں، 14ویں دن کر لیں، یا پھر 21ویں دن کر لیں، لیکن اگر کسی وجہ سے 21ویں دن بھی نہ کر سکیں تو جب چاہیں بچے کا عقیقہ کر لیں۔ لہٰذا بچے کا عقیقہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے، 2 بکریاں، 2 دمبے یا پھر گائے میں سے 2 حصے کیے جائیں، لیکن اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا، 1 بکری، 1 دمبا، یا پھر گائے میں 1 حصہ، تو اسے عقیقہ کرنا کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عقیقے کے جانور کی بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، اور اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کا گوشت کون کون کھا سکتا ہے، تو ان کے لیے بتا دیں کہ ہر کوئی عقیقے کے جانور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ عوامی طور پر بعض معاملات میں فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں کہ نانا نانی یا دادا دادی عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو ایسا بالکل غلط ہے، اور شریعت کے ساتھ ایسی کسی بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈی نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ اگر جانور کی ہڈی توڑیں گے تو خدا نخواستہ بچے کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی۔ معاذ اللہ، یہ سوائے ایک غلط فہمی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو باتیں غلط فہمی کی بنا پر پھیل چکی ہیں ان کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہی اپنے تمام اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ تو جان لیجئے کہ شرعی طور پر عقیقے کے جانور کا گوشت ہر کوئی کھا سکتا ہے، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، ہو سکے تو غریبوں میں تقسیم بھی کریں، اور اگر پکا کر کھلائیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو عقیقہ کرنا 6ٹھی سنت ہے، اور یہ تمام سنت اعمال بچے کا استقبال کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لہٰذا بچوں کی پیدائش پر ڈھول، باجے اور ناچ گانا یہ سب ہندوانہ رسمیں اور فضولیات ہیں۔ ہمیں ایسی تمام رسموں سے بچنا چاہیے اور اسلامی اور شرعی طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔